دوستو، اسکرین پر نظر آنے والے اس مشہور لیڈر یعنی پوتن کو کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ ہماری دنیا کے ایریے کے حساب سے سب سے بڑے دیش روس کے راشٹرپتی ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روس جیسا بڑا اور طاقتور دیش صرف اسی انسان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ پورے کے پورے روس کو پوتن ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پوتن روس جیسے طاقتور دیش کو پچھلے 5، 7 یا 8 سالوں سے نہیں بلکہ لگ بھگ 21 سے 22 سالوں سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار پورے کے پورے روس میں پوتن کا دبدبہ قائم ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری دنیا میں روس جیسے اور بھی جتنے بھی طاقتور دیش ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لیڈر بدلتے رہے ہیں، مگر اگر کچھ بھی نہیں بدلا ہے تو وہ صرف اور صرف روس میں نہیں بدلا ہے، کیونکہ پچھلے 20 سے 22 سالوں سے لگاتار ولادیمیر پوتن ہی اس روس کو چلا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پوتن کے بارے میں یہ کہاوت بھی مشہور ہو گئی ہے کہ پوتن کو روس کی گدی سے صرف اور صرف ان کی موت ہی ہٹا سکتی ہے، ورنہ ابھی تک تو پورے روس میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے کہ جو فیوچر میں پوتن کو ہرانا تو دور بلکہ ان کو ٹکر بھی دے سکے۔ مگر دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں جو پوتن نہ صرف رشیا کا بلکہ دنیا کا ہی سب سے طاقتور انسان بن چکا ہے، اس کا جنم کسی امیر یا پھر کسی طاقتور خاندان میں نہیں بلکہ ایک ایسے گھر میں ہوا تھا جو حد سے زیادہ غریب مانا جاتا تھا۔ پوتن کی فیملی اتنی زیادہ غریب تھی کہ اس کے گھر پر واش روم جیسی بیسک چیز بھی موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی فیملی اپنے گھر سے باہر گلی میں موجود اس پبلک ٹوائلٹ کو یوز کیا کرتی تھی کہ جو اس دور میں گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ ولادیمیر پوتن کے فادر یعنی پتا بھی اس دور میں روس کی نیوی میں ایک عام سپاہی ہوا کرتے تھے، جو لینن گراڈ نام کے رشیا کے ہی شہر میں رہا کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی مشہور لیڈر یعنی ہلیری کلنٹن نے اپنی بک ہارڈ چوائسز میں پوتن سے ریلیٹڈ ایک ایسی چیز لکھی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ جس چیز کو ہلیری کلنٹن نے اپنی بک میں لکھا ہے اس چیز کے بارے میں ہماری دنیا کا شاید کوئی بھی انسان نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہلیری لکھتی ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ہماری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار زور و شور سے چل رہی تھی۔ ہٹلر کی نازی فوج نے رشیا کے اوپر پوری طرح سے چڑھائی کر رکھی تھی۔ اس دور میں ایک روسی فوجی اپنے گھر پر چھٹی لے کر جا رہا تھا، تبھی اچانک سے جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچا تو اس کی نظر ایک ایسے ٹرک پر پڑی کہ جس کے اندر بہت سارے انسانوں کی لاش بھری ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ میرے علاقے کے اوپر بھی بمباری کی گئی ہے، اور بمباری میں مرنے والے لوگوں کی لاشوں کو ہی اس میں اکٹھا کر کے ایک جگہ پر دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تبھی اس سپاہی کی نظر ٹرک میں موجود ایک ایسی لاش پر پڑی کہ جس کے پیر میں ایک ایسی چپل موجود تھی کہ جس طرح کی چپل اس نے ایک بار اپنی بیوی کو گفٹ میں دی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل نہ مانا اور وہ اس ٹرک کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ واقعی بمباری کی وجہ سے اس کا پورا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ خطرناک بمباری کی وجہ سے تمہاری بیوی کی بھی موت ہو گئی ہے، اور دوسری لاشوں کی طرح اس کی لاش کو بھی ایک ٹرک میں بھر کے ایک ہی جگہ پر دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ سپاہی فوراً بھاگتا ہوا اسی ٹرک کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کی لاش یہ کہتے ہوئے واپس لے لی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کی لاش کو بھی ایک ہی جگہ پر ایک ہی گڈھے میں دفنا دیا جائے، بلکہ وہ اپنی بیوی کی لاش کو روسی رسم و رواج کے ساتھ ایک الگ قبر میں دفنانا چاہتا ہے۔ مگر دوستو، قسمت دیکھیے کہ جیسے ہی وہ سپاہی اپنی مری ہوئی بیوی کو اپنے گھر پر واپس لے کر آیا تو اس نے پایا کہ ابھی بھی اس کی بیوی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچا، اور کچھ ہفتوں کے بعد ہی اس کی بیوی ایک بار پھر سے ہوش میں آنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طرح سے وہ اپنی بیوی کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد ہی اس کی بیوی پریگننٹ ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس بچے کو اس عورت نے جنم دیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ولادیمیر پوتن تھا کہ جس کو آج پوری دنیا سب سے طاقتور انسان کے طور پر جانتی ہے۔ یقیناً دوستو، یہ قسمت کا ہی کھیل تھا کہ جو عورت کچھ مہینوں پہلے تک ہماری دنیا والوں کی نظر میں پوری طرح سے مر چکی تھی، بعد میں وہ نہ صرف زندہ ثابت ہوئی بلکہ اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا کہ جو نہ صرف اتہاس میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہوا بلکہ دنیا کا طاقتور انسان بھی بن بیٹھا۔
شاید اگر اس دن پوتن کے فادر یعنی والد کو اپنے گھر پہنچنے میں کچھ دیر اور لگ جاتی تو نہ تو وہ اپنی بیوی کو بچا پاتا اور نہ ہی آج کے دور میں ہم لوگ پوتن جیسے انسان کو ہماری دنیا میں دیکھ پاتے۔ فی الحال دوستو، اسکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر پوتن اور اس کی ماں کی ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ایک لمبے وقت تک اس کی فیملی بڑی غریبی میں ہی زندگی گزارتی رہی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی پوتن نہ صرف بہت زیادہ غریب تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ کمزور بھی تھے۔ ان کے محلے کے لڑکے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان کو بہت زیادہ مار لیا کرتے تھے۔ پوتن نے اپنے محلے میں پہرا دینے والی پولیس سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ طاقتور لوگوں کی ہی عزت کرتی ہے اور طاقتور لوگوں کو ہی بھاؤ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوتن جیسے ہی تھوڑے سے سمجھدار ہونا شروع ہوئے، انہوں نے مارشل آرٹ جیسی چیزیں جوائن کرنا شروع کر دیں، اور یقیناً وقت نے دیکھا کہ جتنے بھی محلے کے بچے ان کو کمزوری کے دنوں میں پریشان کیا کرتے تھے، پوتن نے ان لوگوں سے چن چن کر بدلہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ پوتن کا طاقتور بننے کا یہ سفر یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے بھی انہوں نے اسے اور تیزی کے ساتھ شروع کر دیا۔ جسمانی طاقت کے علاوہ اب پوتن نے وہ طاقت حاصل کرنی شروع کر دی کہ جو ان کو لگتا تھا کہ یہ جسمانی طاقت سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور یقیناً آج کے دور میں شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ایسا لیڈر ہوگا کہ جو پوتن جیسا طاقتور مانا جاتا ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو آج کے دور میں روس جیسے کسی اور طاقتور دیش کو اتنے لمبے وقت سے لیڈ کر رہا ہو۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پوتن کو آج بھی جسمانی طور پر بہت زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے۔ 70 سال کی عمر میں بھی وہ بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی ہرا دیتے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔